اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ سے ربیع النور شریف کے چاند نظر آ گئے۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن ولادت مبارک ہو۔ درود شریف کے فضائل میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بہارا میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ جھنڈے کے ساتھ جلوس۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو بریرہ اسلمی قبیلہ بنی ساحم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ جشن ولادت منانے والا خاندان۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی کہ پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکوین پر صرف کرنا، اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد صاحب مرحوم کی کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی
کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت روا دوائیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں جانے دو، چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو دروغ جنت حضرت رضوان نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہے۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرمائیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا مریم، حضرت سیدنا آسیہ، حضرت سیدتنا سارہ، سیدنا حاجرہ، اور سیدتنا رابعہ اور سیدنا زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے، اس پر سرکار عالم مدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان تشریف فرمائے۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم الرضوان رونق افروز، اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرمائے۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان آپ کو یہ عالیشان مرتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء اور صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اس کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی